السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، برائٹ وائس آف قرآن میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلامی معلومات سے متعلق بہت ہی انوکھے اور قابل پرمغز اور معلومات سے بھرپور سوالات اور جوابات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، سبق نمبر 4 کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آج کا ہمارا سبق نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ تو چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، نیا دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ سے ادباً درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسلامی معلومات کی تعریف۔ اسلامی معلومات کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جو بندہ، جو طالب علم یا جو بچہ قرآن اور حدیث کا اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو اس طالب علم کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے آشنا کرائیں، ان کو حلال اور حرام میں فرق سکھائیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھائیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6۔ سامعین تیار ہو جائیے، سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بہت ہی سنبھل کر بیٹھے ہیں اور ہم یہ سبق شروع کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ دوسرا سوال ہے قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ دوسرا سوال ہے قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ سوال، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ اگلا سوال، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ اگلا سوال، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں، سوال،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ کتنے سال انہوں نے دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ جواب، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلاتے رہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ جواباً عرض ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے۔ اگلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس کا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ اگلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، جس کو کشتی نوح کہا جاتا ہے۔ کشتی نوح، جب اللہ کا عذاب آیا تو اس سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کی کشتی بنائی، لکڑی کی، اور بہت بڑی کشتی تھی، بہت بڑی کشتی تھی۔ قرآن کریم میں موقع آئے گا تو تفصیلاً انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ تو جواب عرض ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ ایک جودی نامی پہاڑ ہے، وہاں جا کر کے وہ کشتی رک گئی تھی، وہ کشتی وہاں جا کے رک گئی تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یہ ایسے سوالات ہیں، ایسی معلومات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ بنیادی سوالات ہیں، قرآن کریم سے متعلق ہیں، انبیاءوں سے متعلق ہیں، نبیوں سے متعلق ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بچہ جو ہے 20 سال کا ہو گیا اور 26 سال کا ہو گیا، نہیں، بچوں کو شروع سے ہی یہ بنیادی چیزیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا بچہ کسی کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو یہ تمام باتیں معلوم ہوں۔ کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے بچے کو معلوم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی، یعنی کہاں پلے بڑھے؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہاں ان کو پالا پوسا گیا، کہاں پہ واقع ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، بولو بچے، پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ جلدی بولو۔ فرعون کے محل میں ہوئی، فرعون کے محل میں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ تو سامعین، یہ ہمارے تمام سوالات اور جوابات ہو گئے، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم وقفاً فوقاً آپ کی خدمت میں ایسی معلومات، جنرل نالج، اسلامک جنرل نالج سے متعلق معلومات آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمیں یہیں تک اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔